بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پاکستانی شاعری ایمل کانسی کے بارے میں بتائیں گے، جس نے آج سے 28 سال پہلے 25 جنوری 1993 کی صبح امریکی ریاست ورجینیا میں CIA کے ایجنٹس پر فائرنگ کی تھی اور چند ہی لمحوں میں 2 اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 3 کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ وہاں موجود 3 خواتین امریکی ایجنٹس کو خراش تک نہیں آئی تھی. حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر بآسانی فرار ہو جاتا ہے. اس کامیاب حملے کے بعد پوری دنیا کے میڈیا میں ایک شخص ایمل کانسی کا نام گونجتا ہے. 9/11 کے حملے سے پہلے امریکہ کی انتظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا. پھر مقامی پولیس، FBI اور CIA اس حملے کی تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فعل تھا یا دہشت گرد کی منظم کارروائی. تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوع سے 10 گولیوں کے خول اور ایک بغیر چلی گولی ملتی ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی، اسی لیے ایک گولی نہ چل سکی. حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی. عام شہریوں سے معلومات کے حصول کے لیے ایک فون لائن وقف کر دی گئی. اس واقعے کی مکمل تفصیلات سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایمل کانسی تھے کون. ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا. اسکول اور شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں ان کا نام میر ایمل کانسی خان درج تھا، لیکن اپنے نام کے برعکس وہ بلوچ نہیں بلکہ پٹھان تھے. ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر اسکول کوئٹہ سے حاصل کی تھی، جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹہ سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. ایمل کانسی کا تعلق پشتون قوم پرست سیاسی خاندان سے تھا. ان کے والد پشتون قوم پرست رہنماؤں غفار خان اور عبدالصمد خان کے ساتھ رہے تھے. ایمل کانسی زمانے طالب علمی سے پشتون قوم پرست سیاست کی جانب مائل تھے. یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصے بعد تک وہ عوامی نیشنل پارٹی کی طلبہ تنظیم پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ رہے. بعد میں وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے. ایمل کانسی کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بحالی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک رہے. وہ دنیا بھر میں بالخصوص افغانستان میں خون خرابے کا ذمہ دار امریکی پالیسیوں کو ٹھہراتے تھے. انہیں افغانستان میں افغانوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر بھی ملال تھا. ایمل کانسی کے الفاظ ہیں کہ وہ سن 1991 میں امریکہ آئے تھے. یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہائشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا. ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس بھی کر لیں گے. ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے رکھی تھی، لیکن ان کو یہ پناہ نہیں ملی تھی. امریکہ میں اکثر ویزے کی مدت ختم ہو جائے تو ورک پرمٹ کے لیے پناہ گزین کی حیثیت سے درخواست دائر کی جا سکتی ہے. انہوں نے پناہ گزین کے سٹیٹس کو صرف اسی مقصد کے لیے اپنایا تھا. اس کے در پردہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کوریئر کمپنی سمیت مختلف نوعیت کی ملازمتیں کیں. ایمل کانسی زیادہ تر خاموش رہتے، لیکن جب عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو چلانے لگتے تھے. CIA ہیڈ کوارٹر پر حملے کے اگلے روز ایمل کانسی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. پھر ایمل کانسی کو پکڑنے کے لیے فوری طور پر FBI اور CIA کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی. اسلام آباد میں CIA اسٹیشن کے سربراہ گیری شرائن کو اس آپریشن کا انچارج بنایا گیا تھا. اس سارے آپریشن کی منصوبہ بندی FBI کے ایک مایہ ناز اور تجربہ کار ایجنٹ بریٹ گریڈ نے کی تھی. جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں AK-47 یعنی کلیشنکوف استعمال کی گئی تھی. اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا بھی پتہ لگایا گیا، لیکن ملزم کا کوئی بھی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا. ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلیشنکوفیں فروخت ہوئیں، ابتدائی طور پہ اس سب کا ریکارڈ طلب کیا گیا. FBI کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں 1000 سے قریب گنز فروخت ہوئی ہیں، جن میں سے ایک گن حملے سے 3 روز قبل خریدی گئی تھی اور خریدار کا نام ایمل کانسی تھا. FBI کے اہلکار درج پتے پر پہنچے اور ایمل کانسی کے روم میٹ سے ملاقات کی جو کہ پاکستانی تھا. اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل کانسی کسی دوسرے شخص کی وجہ سے اس کا روم میٹ بنا تھا. کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کے ایک بریف کیس سے پسٹل اور گن کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میگزین برآمد ہوا. مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی گن بھی مل گئی. ایمل کانسی کے روم میٹ نے اسلحے سے لا علمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی.
جس سے FBI کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل کانسی تھے، جو حملے کے فوراً بعد پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ بعد ازاں ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل کانسی پاکستان سے افغانستان چلے گئے، جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں طالبان کی حکومت تھی۔ تحقیقات کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں طالبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر قندھار میں رہے۔ ایمل کانسی کے مطابق ان کا تعلق پشتونوں سے ہی رہا، وہ عربوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ ان کی صرف ایک بار اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ قندھار میں کئی لوگ ایک شخص سے مل رہے تھے، وہ بھی ان سے جا کر ملے تو پتہ چلا وہ اسامہ بن لادن ہے۔ امریکی حکومت نے ایمل کانسی کی گرفتاری پر $20 لاکھ کا انعام مقرر کر دیا۔ امریکی قوانین کے مطابق جب ملزم کسی اور ملک کا شہری ہو تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ CIA کو اس الجھی ڈھور کا سرا تب ملا جب کوئٹہ میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کو ایمل کانسی کی تلاش ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ہم اس کو ایک مخصوص مقام پر لا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں منہ مانگی رقم دینا ہوگی۔ مخبر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ FBI کو ایمل کانسی کی گرفتاری میں مکمل مدد فراہم کر سکتا ہے۔ مخبر نے امریکی عہدیداروں کو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمل کانسی کے ٹھکانے کے بارے میں مکمل طور پہ جانتے ہیں۔ امریکی FBI نے ایمل کانسی کو پکڑنے میں مدد کرنے والے مخبر کی حیثیت سے کام کرنے والے اس پاکستانی نامعلوم قبائلی پشتون کو انعام کے طور پہ $20 لاکھ ادا کیے۔ ایمل کانسی کو انہی لوگوں نے دھوکہ دیا جنہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ ایمل کانسی کو اپنے پشتون دوستوں کی طرف سے ایک منافع بخش کاروبار کی پیشکش کی گئی تھی۔ کاروبار یہ تھا کہ وہ افغانستان کے راستے روسی الیکٹرانک سامان پاکستان سمگل کر کے بھاری رقم کما سکتے ہیں۔ یہ پیشکش اور اندھا اعتماد ایمل کانسی کو ڈیرہ غازی خان لے آیا، جہاں اسے فوری طور پہ شالیمار ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ FBI ایجنٹ جلدی افغانی قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آ گئے۔ غداروں کی جانب سے تصدیق کے لیے FBI والوں کو ایمل کانسی کی تازہ تصویر فراہم کی گئی اور اس کے بعد شیشے کا ایک گلاس بھی امریکی حکام کو دیا گیا جس پر ایمل کانسی کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ اس گلاس کو مزید تحقیق کے لیے امریکہ بھیجا گیا، جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام فنگر پرنٹس ایمل کانسی کے ہی ہیں۔ CIA اسٹیشن چیف، ریجنل سیکیورٹی آفیسر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور FBI نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ISI سے بھی امریکی FBI نے رابطہ کیا۔ امریکی حکام نے پاکستانی حکومت اور ISI پر عدم اعتماد کی وجہ سے مکمل معلومات فراہم نہیں کی تھیں۔ اس خصوصی مشن کے لیے امریکیوں کے پاس ایسے ہیلی کاپٹر اور طیارے موجود تھے جو پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مخبروں سے مل کر یہ طے کیا گیا کہ وہ ایمل کانسی کو ایک مخصوص جگہ پر لائیں گے اور یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوٹل شالیمار تھا۔ پلان کے مطابق ایمل کانسی کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا کہ چلیں ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں، وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہی ہوگی۔ ایمل کانسی کو کہا گیا کہ آپ پڑھے لکھے اور اردو بھی جانتے ہیں اور اس بزنس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایمل کانسی کو ان پر بھروسہ تھا سو وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور اس طرح ایمل کانسی کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو اس طرح 17 جون 1997 کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا۔ ایمل کانسی کے مقدمے کے تحریری فیصلے کے مطابق طیارے میں ایمل کانسی کا طبی معائنہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ گریڈ نے ان سے کئی سوالات بھی پوچھے۔ ایمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہ یہ سوچتے رہے کہ CIA کے ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کریں یا اسرائیلی سفارت خانے پر۔ پھر انہوں نے CIA کے ہیڈ کوارٹر کا انتخاب کیا کیونکہ CIA کے حکام مسلح نہیں ہوتے۔ اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کیونکہ امریکی ہتھیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ CIA کے مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھے۔ اس کے علاوہ انہیں امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی تشویش تھی۔ ان کے بقول ان کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی خارجہ پالیسی خاص طور پر اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا تھا، جو ان کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی۔ ایمل کانسی نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے AK-47 کلیشنکوف اور 150 گولیاں خریدی تھیں۔ حملے والے دن انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں رکیں تو انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے 10 گولیاں چلائیں اور 5 افراد کو نشانہ بنایا۔ خواتین پر گولیاں نہ چلانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمل کانسی نے FBI کو دیے گئے بیان میں رضاکارانہ طور پر اقبال جرم کیا، لیکن بعد میں وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔
ان کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کے قانون وغیرہ کا نہیں پتہ تھا اور انہوں نے وکیلوں کے کہنے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا، لیکن پھر عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی، جبکہ انہوں نے جیوری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ ایمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر پاکستان میں امریکی سفارت خانے کو الرٹ جاری کر دیا تھا۔ سزا سنائے جانے کے دوسرے روز 13 نومبر 1947 کو یونین ٹیکساس پیٹرولیم کے 4 امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا۔ ایمل کانسی کی تمام اپلیکیشن مسترد ہونے کے بعد 14 نومبر 2002 کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ ایمل کانسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ لے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست التوا کا شکار ہے، جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے، جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی۔ اپنے خط جو ایمل کانسی نے ڈیتھ سیل سے لکھا تھا اور اس خط کو ایمل کانسی کی موت کے بعد عام کیا گیا تھا، اس میں ایمل کانسی نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں CIA کے اہلکاروں پر حملہ ان کا اپنا خیال تھا اور پاکستان میں کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا وہ پشتون تھے، وہ ڈیرہ غازی خان میں لغاری اور کھوسا قبیلے والے علاقوں میں زمین کے مالک تھے، لیکن میں ان کا نام کبھی بھی نہیں لوں گا۔ دوستو، ایمل کانسی کی کہانی احمد یوسف رمزی کی طرح ہی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس نے کافی تباہی مچا دی تو شاید اس سے امریکہ اپنی مسلم دشمن پالیسیوں میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ایمل کانسی کی پہلی پیشی پر خاتون اٹارنی جنرل نے مشہور زمانہ ڈائیلاگ بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اسے ایک ایسے ملک سے اٹھا کر لائیں جہاں کے لوگ ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور یہ وہ تانا ہے جو آج تک پاکستانیوں کے دلوں میں خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ تو دوستو، یوں نوجوان ایمل کانسی کا پراسرار سفر چند زرپرستوں، غداروں اور ضمیر فروشوں کی بدولت اپنے نہایت ہی دردناک اختتام کو پہنچا۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، اور اگر آپ اپنی پسند کے کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔